حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی اور ان کا انداز زندگی، جو طرز زندگی تھا، وہ ایسے واقعات سے بھرا ہوا ہے کہ اگر آپ صرف انہی کے اصولوں پر، انہی کے طرز زندگی کو اپنا لیں تو ہمارے پاکستان کے آدھے سے زیادہ مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ خاص طور پر ہمارے وہ حضرات جن کو اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے کہ وہ عنان اقتدار سنبھالیں اور جا کر لوگوں کی نمائندگی کرتے ہوئے معاملات کو بہتر کریں۔ اس حوالے سے ایک خوبصورت اور دلچسپ واقعہ میں آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت قائد اعظم کی روٹین یہ تھی کہ جو ان کے پاس ڈاک آتی تھی، جو سرکاری امور کی چیزیں آتی تھیں، تو ان کے جو سیکرٹری تھے وہ ان کے سامنے رکھ دیتے تھے اور ساتھ ساتھ وضاحت کرتے چلتے جاتے تھے کہ جناب یہ جو رکا ہے، یہ جو لکھی ہوئی تحریر ہے، اس کا مقصد یہ ہے اور اس کو اس کے لیے کیا۔ قائد اعظم اس کے اوپر اپنا سر ہلاتے جاتے، کچھ اس کا مطالعہ کرتے اور پھر اس کو سگنیچرز کرتے چلے جاتے کہ بطور گورنر جنرل وہ اس کی منظوری دے رہے ہیں۔ تو ایک دم سے ایک کاغذ ان کے سامنے آیا تو انہوں نے بالکل غصے کے ساتھ اپنے سیکرٹری کی جانب دیکھا۔ اب اصل حقیقت یہ تھی کہ اس وقت کے سیکرٹری خزانہ کچھ ایسا کام کرنا چاہتے تھے جس کی اجازت وزیر اعظم لیاقت علی خان نے نہیں دی تھی۔ تو اب وہ سیکرٹری خزانہ صاحب نے قائد اعظم کے سیکرٹری کے ساتھ مل کر یہ کوشش کی کہ وزیر اعظم کو بائی پاس کرتے ہوئے گورنر جنرل سے اس کے اوپر سگنیچر کروا لیں اور پھر وہ اس کام کو کر جائیں۔ تو جب حضرت قائد اعظم نے اس کاغذ کو دیکھا اور سیکرٹری کی جانب دیکھا تو اس نے وضاحت کرنے کی کوشش کی، تو آپ نے کہا ایک منٹ، یہ تو کاغذ میرے پاس نہیں، وزیر اعظم کے پاس جانا چاہیے تھا، میرے پاس کیسے آ گیا؟ تو اس کے اوپر اس سیکرٹری کو سمجھ آ گئی کہ آپ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اس کے علاوہ ایک لفظ نہیں سنیں گے۔ اس نے وہ کاغذ ان کے سامنے سے اٹھا لیا۔ تو ہمارے ہاں یہ جو ہے کہ ہم کسی اور کا کام اپنے اختیار کی وجہ سے اپنے ذمہ لے کر اس کے اوپر کر لیتے ہیں، جس سے پورے کا پورا نظام جو ہے وہ تلپٹ ہو جاتا ہے۔ اور قائد اعظم کی اصول پسندی یہ تھی کہ انہوں نے جس کی اجازت وزیر اعظم دینے کے پابند تھے یا دینے کا مجاز تھے، اس کو ہرگز خود نہیں کیا۔ تو یہی وہ ایک چیز ہے جو غالباً آج کے پاکستان میں بری طرح سے مسنگ ہے۔